کہ ہمارے نزدیک اللہ کی کوئی مقام نہیں ہے. جیسے ہماری زندگی میں نا ہر انسان کا ایک مقام اور درجہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر والدین سب سے اہم ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کچھ لوگ جو ہے نا باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، باپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ماں کو کبھی کبھی ناراض کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں باپ کو نہیں ناراض کر سکتا. اور کچھ لوگ ماں کو ناراض نہیں کر سکتے، کچھ لوگ اپنے شوہر کو کبھی بالکل ناراض نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں جس کی وہ کبھی بھی منع نہیں کر سکتے، ان کو کسی چیز کا ہوتا ہے نا. تو جب ہم نے دنیا میں سارے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں، ماں باپ کا بھی درجہ ہے اور انسانوں میں سے بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، تو اے مومن تمہاری زندگی میں سب سے پرائیورٹی نمبر 1 اللہ ہونا چاہیے. تو تمہارے زندگی میں سب سے اہم اللہ ہونا چاہیے. تم اس کی ناراضگی افورڈ نہ کر سکو، تم اسے نہیں ناراض کر سکتے، تو ہم اپنی زندگی میں پرائمری نمبر پر اللہ کو رکھیں اور ہم یہ ٹھان لیں کہ مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اللہ ہی ہے جو میرے لیے ہر مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں سامنے، اور میری زندگی کے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، اور ہر چیز مجھے دینے والے اللہ ہیں. ایون کہ ابھی دیکھیں میں پڑھا رہی ہوں نا تو میری فنگر ہلانے کی عادت ہے. ایون کہ آپ لوگ مجھے سامنے نہیں بھی دیکھ رہے، جب میں لائیو کلاس لیتی تھی تو میری ایک ٹیچر بھی کہتی تھی کہ یہ ہاتھ کے اشارے کافی کرتی ہے. تو اب آپ لوگ سامنے نہیں ہیں، پھر بھی میں محسوس کر رہی تھی ابھی جب بولا کہ میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، تو میں محسوس کروں کہ جو میرا ہاتھ ہل رہا ہے نا وہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اگر اللہ اختیار نہ دیں تو یہ ہاتھ ہلیں گے نہیں. یہ انگلیاں میں جس طرح سے ہلا رہی ہوں یا پاؤں ہلاتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ بھی بہت کچھ ہلا رہے ہوں گے. تو سوچیں اگر اللہ کا حکم رک جائے کہ اس کے ہاتھ ابھی نہ چلیں تو کیسے چلائیں گے ہم؟ اگر میں پڑھاتے پڑھاتے ذرا 2 منٹ کے لیے کچن میں مجھے جانا پڑ جائے، میں چل کے چلی جاؤں، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو میں اٹھ کے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، بیڈ سے جا نہیں سکتی. تو آپ سوچیں کہ ہمیں دی ہر چیز اللہ نے ہے. میں جو بول رہی ہوں بولنے کی صلاحیت مجھے اللہ نے دی ہے. یہ جو ہم سب سانس لے رہے ہیں نا 1 منٹ کے اندر، کتنی دفعہ ہم اپنے ہارٹ کو پمپ کر لیتے ہیں، یا کتنی دفعہ یہ جو ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ہے جو سانس کو انہیل کرتا ہے اور ایکسیل کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ اللہ کے حکم سے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، ہماری باڈی کا ایک سیل آگے پیچھے ہو جائے تو ہم کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے. ہماری باڈی میں جو بلڈ بن رہا ہے جس کی ایک لمٹ ہے، اگر وہ ضرورت سے زیادہ بھی کسی کا ہیموگلوبن ہوتا ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، اور کسی کا ضرورت سے بھی کم ہوتا ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. تو یہ سارے سسٹم کس نے چلائے ہیں؟ جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو اے انسان بتا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنی ماں کی جب نافرمانی کرتا ہے نا تو اس بچے کی خوب پکڑ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جیسے اکثر لوگ اللہ معاف کرے شادی کے بعد بگڑ جاتے ہیں 35 ایئرز میں یا 40 ایئرز میں، بیوی بچوں کو پرائیورٹی دے رہے تو ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو اگر اس کی ماں نے، اور ساری مائیں قربانی دیتی ہیں الگ الگ لیول کی، کچھ مائیں بہت ٹف ٹائم دیکھتی ہیں بچوں کا، اللہ نہ کرے والدین باپ چلا جائے تو وہ پھر مالی فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ سوچیں کہ کوئی ماں سنگل پیرنٹ بن کے ایک بچے کو پالے اور ایسے پیمپر کر کر کے پالے اور ہر خواہش پوری کرے، خود کما کر بچوں کو کھلائے، بہت کچھ کرے، اور اللہ نہ کرے 40 سال کی عمر میں شادی کے بعد بچے ہو جائے اور لائف سیٹل ہو جائے تو وہ بیٹا اپنی ماں کو خدا نہ خواستہ اولڈ ایج میں پھینک کے آ جائے، تو اس بچے کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوگی کہ ہو کیا گیا اس کو، اس کی ماں نے کیا نہیں کیا اس کے لیے؟ عام ماؤں سے زیادہ کیا، سنگل پیرنٹ بن کے پالا ہے. جب اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تھا تو ماں نے قربانی دی، دوسری شادی نہیں کی، صرف بچے کو پالا. تو کیا ہم اس بچے کے بارے میں رائے دیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ؟ تو آپ بتائیں کہ اللہ کے احسانات ہم پر کم ہیں؟ اس ماں سے زیادہ احسانات ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جو ہم دنیاوی لیول پر ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم اس بچے کو نافرمانی کی انتہا بولیں گے اور کہیں گے کہ سیدھا سیدھا جہنمی دنیا میں ہی بن گیا، اپنی ماں کی اتنی کھلی نافرمانی کر رہا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہر طرح کی فراوانی ہمارے دستروں پہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. کیا کیا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، کیا کیا گرو کر رہے ہیں، اور اتنے اہتمام کے ساتھ کھیتوں سے ہوتا ہوا ہمارے گھروں تک امپورٹ ایکسپورٹ جو مراحل سے ہو کر ہمارے گھروں تک چاول آتے ہیں، ہمارے گھروں تک آٹا آتا ہے. تو یہ سب کچھ ایک پوری چین کے ساتھ آ رہا ہے. اگر اللہ نہ اگائیں تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں نا تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. انسان کے ہاتھ میں اتنا پاور نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ گرو کر سکے. سب اللہ گرو کرتے ہیں، اور ہمیں اہتمام کے ساتھ اور بڑی ہی خوبصورت طریقے سے کھانا فراہم کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ ہی نے ہمارے گھر کی چھتیں ہمیں دی ہیں، اللہ ہی روزی کا مالک ہے، اللہ ہی نے ہمیں ہماری اولادیں دی ہیں جن کو ہم دنیا کی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں نہیں بتا رہے. تو سوال یہی کروں گی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا. یہ آیت رلا دینے والی آیت. یہ آیت اکثر جب تلاوت ہوتی ہے نا اس سورہ نور، اس آیت پر جب قاری آ جائے نا تو ایک دم سے رونا آ جاتا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اپنا رویہ ہم چیک کریں.
حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا. اب یہ بھی بڑا زبردست آ گیا اتوارا کا لفظ، طرح طرح سے پیدا کیا اللہ نے. میں نے ویسے آپ کو پیچھے ہی اتفاق سے ساری اللہ کی ڈیٹیل بتا دی تھی، لیکن یہاں انسان کی پیدائش کی طرف اسپیشلی اشارہ ہے کہ دیکھیں کیا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام اور لحم، اور پھر خلق جیسا. قرآن میں آتا ہے نا کہ انسان جب پیدائش کے اسٹیپ مرحلے میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ علق بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر عظام، ہڈیاں اللہ تعالیٰ پہناتے ہیں، پھر گوشت پہناتے ہیں اس باڈی کو، پھر اسکن دیتے ہیں، اور پھر پورا بچہ جب تیار ہو جاتا ہے تو دنیا میں آتا ہے. تو یہ پیٹ کے اندر کے مراحل ہیں، اور دنیا میں آنے کے مراحل بھی ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور ہم جب مائیں بنی ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ گرو ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ ہم کسی قابل نہیں تھے، ہم اپنے بچوں کو چلنا بھی نہیں سکھا سکتے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی اللہ نہ کرے فالٹ ہو جائے تو ہمارے بچے چلنے کے قابل نہ رہیں، دیکھنے کے قابل نہ رہیں، سننے کے قابل نہ رہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر چیز ہمیں زندگی میں سہولت کے ساتھ عطا کر دی ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے، اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور یہ بڑا ہی زبردست ڈفرینٹ طریقے کی آیت آ رہی ہے. اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے. زمین سے کس طرح سے ہم گرو ہوئے ہیں یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ نطفہ جو ہے نا وہ زمین سے ہی آتا ہے. کیسے؟ مٹی سے جو پیداوار اگتی ہے وہی انسان کھا کر صحت مند ہوتا ہے، اور پھر نطفہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر آتا ہے. تو جتنا زیادہ انسان صحت مند ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اسٹرانگ ہونے لگتا ہے، اور پھر یہ سارے مراحل ہوتے ہیں. تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین کے اندر سے ایک دم سے درخت نکل جاتا ہے نا، بالکل ایسی ہی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے زمین کے اندر سے انسان کو گرو کر دیا ہو. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لیے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالیں گے. اللہ تعالیٰ زمین سے آئے ہو تھوڑے دنوں کے لیے، واپس زمین میں جاؤ گے اور پھر واپس نکل آؤ گے. تو جو اللہ پہلے زمین سے پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد واپس زمین سے اٹھائے گا کیوں نہیں. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں. اب واپس نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی نافرمانی اور ایسوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے وہاں ظاہر سی بات ہے ایک طرف نوح علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف دوسرے دنیاوی سردار بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک طرف تھی، ایک طرف قریش کے بڑے بڑے مالدار سردار تھے. تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ دنیا کی طرف جاتی ہے اور دنیا کی طرف لپک جاتی ہے. تو نوح علیہ السلام کیا کہنے، میری تو انہوں نے نہیں مانی، لیکن جو دنیاوی طور پر جاہو منصب والے تھے ان کی باتیں مانی اور ان کے غلط راستوں کو فالو کیا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، اپنا نقصان کیا ہے. یہ مکر یا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھارنا تھا. بعض کہتے ہیں مال اور اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے. حتیٰ کہ بعض نے کہا اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر آتی. اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا. بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی ان کا بڑا مکر تھا، یعنی کہ طرح طرح سے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو. کچھ لوگوں نے خواہشات کو آگے رکھا اور نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلا دیا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے جو طریقے ان کو فالو کریں گے. کچھ لوگوں نے نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی طرف ابھارا. تو یہ ساری چیزیں ان کا گناہ بن گئیں اور ہر طرح کے لوگوں نے اپنے طریقے سے جھٹلانے کی کوشش کی. اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور نہ سوا اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا. ٹھیک ہے، ان کے معبودوں کے نام ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 نام آ رہے ہیں. یہ ان کے معبودوں کے نام ان لوگوں نے خود بنا کے رکھ لیے تھے. تو وہ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کر ان معبودوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان کے نزدیک معبودوں کی عبادت ضروری تھا اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم پر خدا نہ خواستہ کوئی آفت نہ آ جائے. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا.
یہ لوگ بس سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کو ڈبو دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا پورا ایک واقعہ قرآن میں گزرا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا تھا، نیک لوگوں کو اس کے اندر بٹھایا تھا اور سفر کر لیا تھا سٹارٹ، اور اللہ کے حکم سے جب طوفان آیا تھا تو پوری کی پوری قوم جو اس کشتی کے اندر نہیں بیٹھی ہوئی تھی ختم ہو گئی، ڈبو دی گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا اللہ کو نہ ماننے والوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد کشتی کوئی پوری نہیں بھری ہوئی تھی، بڑی کشتی تھی، لیکن 80 لوگوں کی تعداد آتی ہے، یا اس سے آگے پیچھے کچھ تعداد آتی ہے کہ اتنے ہی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ 950 سال کے بعد بھی صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، اور اس میں سے بھی آتا ہے کہ جانوروں کے جوڑے بھی کشتی پر سوار تھے، تو پتہ نہیں انسانوں کی تعداد کتنی کم ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہی موٹیویشن ہے کہ ہم اپنا کام کرتے جائیں، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ اللہ پر ہم چھوڑ دیں۔ ہماری نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ لوگ بھی ضرور اس دین کی طرف آئیں گے، اور جتنا زیادہ ہمارا عمل پختہ ہوگا لوگ ہماری باتوں کو سنیں گے، اور ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس کام کی طلب ہونی چاہیے۔ ہم دعا کریں اللہ ہمارے دین کے کام میں برکت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ضرور ڈالیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ یعنی کہ اتنا اس قوم نے ستایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ایک نا امیدی مایوسی کی باتیں نکل رہی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین پر اب آپ کوئی بھی ان میں سے بدکار انسانوں کو یہاں نہیں چھوڑیے گا، کوئی کافر نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف اور صرف برے ہی لوگوں کو جنم دیں گے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام 950 سال سے ان لوگوں کو جان رہے ہیں اور ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کو پورا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام ایسی باتیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کے ساتھ بہت سارا ٹائم پیریڈ گزار لیں تو ہم اس کے مزاج کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دیے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے کسی اور بات میں نہ بڑھا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام ایک طریقے سے کمپلیٹ دعا مانگ رہے ہیں تمام مومنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ان کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی تک ہم اس صورت کو رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ پوری صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اگلی کلاس میں ہماری صورت الجن ہوگی، اور یہ بہت ہی پیاری صورت تھی۔ اس میں ہمارے لیے تبلیغ کے معاملے میں کنسسٹنسی کا بہت ہی زیادہ پہلو ہمیں نظر آتا ہے، اور بہت پیارے ریمائنڈرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ایک نظر میں جلدی سے صورت کو چھوٹا سا ایک ریکیپ دے کر ختم کرتی ہوں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ میں تھوڑی سی تلاوت کر لوں۔ دیکھیں صورت کے اندر بیسیکلی تو میں نے کہا کہ دین کے معاملے میں آپ کو جمنا ہوگا، اور دوسرا ہم حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور ساری باتیں اللہ کو بتا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کو اگر کسی چیز کی تاکید کر رہے ہیں نا تو وہ استغفار ہے، کیونکہ استغفار میں ہی خیر ہے، اور استغفار میں ہی برکت ہے، اور استغفار سے ہی راستے آسان ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا، اللہ کی کائنات تو دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا نہیں بنایا، تم اپنی ذات دیکھو تمہیں کیسے پیدا کیا اللہ نے، تم کائنات کو اٹھا کر دیکھو 7 آسمان کیسے بنایا اللہ نے، اس کے اندر سورج ہے، چاند ہے، اسی طرح ستارے، سیارے، اڑنے والے پرندے، ہر چیز اللہ نے پھیلا دی ہے۔ کیا کیا شاہکار ہے اللہ کی قدرت کا، اور اسی طرح انسان سب سے بڑا شاہکار ہے۔